سارے خاندان والے. تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو بتایا نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا, یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے. امیر آدمی ہو نا جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا, تیسرا, تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا, پیسے پوچھے. تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا, بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے واپس کیسے کر دیں. حضرت مولا علی اس زمانے میں جب شام سون گیا سب کو, حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ روٹی بھی کھا لی, گھر بھی آ گئے, صادق اور امین بھی کہہ دیا, جب کا چلے گا کون کون؟ چپ کر گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا, یہ چلتے کیوں نہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا, کرتا لمبا پہنا ہوا تھا, سب سے پیچھے بیٹھا تھا, اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی, جھٹپٹ میں نے اسی طرح نکال کے جیب میں ڈال, اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولے, انا ناصرو کا یا رسول اللہ, نہ حافظو کا یا رسول اللہ. حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا, دین کی مدد کرے گا, اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا. 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری کے لیے. پھر بدر میں بھی پہلی صف میں, احد میں بھی پہلی صف میں, خندق میں بھی پہلی صف میں. ایک جنگ میں حضور نے کہا علی تو رہ جا, اس دفعہ رہ جا, تو عرض کی رو پڑے. حضرت علی دلیر آدمی تھے, رو پڑے, کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور مجھے لے چلے, میں میدان کا زندگی ساری گزار دی, ساری زندگی گزار دی. اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا, ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی. کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا, تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے, خنجر لگا نا جب, 9 سال کی عمر میں یاری لگائی, 63 سال عمر ہو گئی, جب خنجر لگا تو کہنے لگا فزت برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہا دیکھو بھئی میں آج کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا, تو لے سجنا سا توڑ میں بھائی, جان دیتی راہ تیرے دے دیا, ہر چیز دین کو دے دی. کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئے پیچھے, کون سا نظام بنا کے گئے؟ امام حسن بھی شہید ہوئے, پتہ ہے آپ کو؟ امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو, بڑے ہیں امام حسین سے. ادھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو. حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا, پہلا امام حسن کا ہے, دوسرا امام حسین کا ہے, اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں. فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں, میرا امام بھی ہے, میرا امام بھی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں, جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے. کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں آپ میں سے, حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں. عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے, سنو. امام حسین خود بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے, اختلاف شدید ہو گیا, بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتہ چلا تو میں پہنچا, میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے, تو میں طلاق دینے لگے. فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا. چلی گئی ہم کے, فرمایا بتائیں غلطی کیا, کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے, بتائیں. کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورتوں کا لباس ہے, عورتیں مردوں کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما, میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی, تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے, تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے, میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے, سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے, اور کہنے لگے حسین چھوڑ, وہ غیر محرم بیوی ہے, میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں, طلاق دے دی, غیر محرم ہو گئی, اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے. بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے, حسن ابن علی, وہ عظیم ہستی ہے, اس نے تاج چھوڑ دیا, تخت چھوڑ دیا, پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا. نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے, کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے,
या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी तो मस्जिद में होते हैं। तो पिंड तो नहीं है इंज? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए। दरवेशी चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो जात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया था छुट्टी। तो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया। तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं। ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज ही, रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म होगी बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। और कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, कि हर जगह छा के रहना, हर जगह छा के रहना। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के भी लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, तो मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, फिर कमी आ जाएगी, कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है, अजमल कादरी का अदब ज्यादा है, छोड़ें आप, जो आया वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करिए, इसलिए कि तूने मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शाम से आए बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पका हो तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पका हो तो वॉक आउट कर जाते हैं, कहते हैं ले पैसे फिर बर्गर ले आइए, मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना चूल्हा नहीं जला, महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा, जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा, जो जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा, स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा। ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुस्न है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी,
اور سخاوت سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے. سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اسی لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوں. سخیاں کل مال نہیں ہوں. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں. ساری زندگی سخاوت میں گزار دی. ساری زندگی. امام حسن نے بھی امام حسین نے جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا بڑے لاجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے. میں اپنا تو پوچھنا تو پوچھے ہی نہیں. میں مشورہ پہ لینا 3 لاکھ جو میرے کو لگے تو مسیطے کنے دینے چاہیے. تھی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا. جو نہیں کرنا جو ہی دسنا دینا. کتنا 1000 ہاں. میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں. ایک سنگی میرے پاس آیا, کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے میں وہ راج دیا گا. میں کہ اللہ 10 کروڑ دے 9.5 کروڑ تیرے راج دے چھڑے گا. وہ بھی ہسی آئی ہے جی تھی ہسے ہو نا. آمین نہیں زوا کی یا چپ کر گیا یا کورن لگ گیا. اور میں کہ کرما لیا آمین تیار تین 50 لاکھ پھر بھی پیا بچتا سی. لیکن اسی دعاواں بھی 9.5 کروڑ دین لی تیار. ناراض نہ ہونا, دعاواں بھی تیار نہیں. مزاج ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی, وہ کہنے لگی اما جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں, اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں. سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے. وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی. سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے, میرے لیے فتویٰ اور ہے, سارے دے دے. 3000 دینار آئے. امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے. فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی, پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں. 5-10 دے دیں تو موت بن گئی. کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا, پر یہ رکھ لے. مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا. جلدی خود بھیک دے, خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت, قربانی دے کے گزاری. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں. پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی. عمر جوانی کی تھی, داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی, کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے, امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا, یہ ذرا مٹی اتار دینا. لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے, اپنی پگڑی کھولی, اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا, عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے. جس کے پاس وقار ہو. او میرے سنگیوں, لوگوں کی باتوں میں نہ آنا, یہ تمہیں الجھا دیں گے, یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے, یہ انتشار برپا کریں گے. یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی. ان سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا. آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے. فرمایا رب سے ڈرنا, اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی, اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی. کبھی بھی کسی میں, اور جو حضور کی اولاد ہے, صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں. یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے. جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا, میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میرے قریبیوں سے محبت کرنا, پیار کرنا قریبیوں سے. یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کا خاندان ہے, یہ ختیجہ ہیں, یہ عائشہ ہیں, یہ میمونہ ہیں, یہ حفصہ ہیں, ان سے پیار کرنا.
میرے قریبیوں سے محبت کرنا، ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے، طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے، ہمارا مزاج، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے، ہمارے لہجے، ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑیں، وہ جانے رب جانے۔ آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں، ہم خود اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ۔ بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا۔ یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی، والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ درست نہیں، تصویریں نہیں لگانی چاہیے، تصویریں ان کی کیا پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا۔ یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی، تو اب ضرورت کیا، اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے، یعنی سیانے سیانے لوگ، اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہیں، ہر چیز ہی۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا، مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ ٹی وی موبائل پہ دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لیا جو موبائل کے اندر ہے۔ بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے، ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی، اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے۔ اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی، آپ تھوڑی سی، آپ مشکل بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی آپ غور کریں گے، انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں پہ، ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے۔ انہوں نے پوری ریسرچ کی۔ پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا، ہماری تحقیق ہے، حدیث درست ہے۔ لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا۔ انہوں نے جب بھی کہا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا۔ انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی۔ کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں، ریسرچ کر آئے ہیں، تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے۔ اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اہل فضل کی عظمت، اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا، اور تیسری بات حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو شہزادوں سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے نا وہ بھی بڑی قابل دید ہے۔ حضور نے جو ان سے پیار کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جن سے انسان جب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ بات نہ دور دور نکل جاتی ہے، بات پھیل جاتی ہے۔ ان کے ساتھ نا میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، یہ معنی نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضور کا ہر کام وحی خدا ہے، اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جھمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں، تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہیں رہتے ہیں۔ محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے۔ ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا۔ اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے، پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور کہا اے اللہ، جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔